تھے اور پھر اس کے بعد جناب کیا نام ہے وہ جو حضرت فاطمہ کی ہڈیاں توڑ دی گئی سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد جناب مولا علی نے آ کر پکڑا۔ اب سن لو صحیح بھائی صاحب، پہلی یہ بات ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، حضرت علی بزدل تھے، ایک بے غیرت تھے، اپنی بیوی کا ظلم ہوتا دیکھ کر شخصی ڈرامہ اپنا زبان بے غیرت آپ ہیں، بے ادب آپ ہیں، کافر آپ ہیں، آپ گستاخ ہیں۔ آپ سن لو آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، آپ نہیں مانتے ہیں، آپ کے نہ ماننے سے آپ بے غیرت آپ ہیں۔ اب سن لو جواب سن لو، آپ کی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ یہ کتاب ہے، دیکھیں میرے عزیز، یہ شخص اس نے گستاخی کی ہے، ہم سب کی دل آزاری ہوئی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں اس کا جواب نہیں دیتا، میں اس کو چھوڑتا ہوں، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ چپ کر شیخ، چپ کر بکواس اپنی، شیخ چپ کر، چپ کر، اور چپ۔ اب کتابوں کی بات، دلیل کی بات ہو رہی ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں آپ نہیں مان رہے، تو میں آپ کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ ہوا ہے۔ ہم خاموش ہو جاتے ہیں تاکہ اپنی بات کریں، لیکن یہ شخص گالی دینے کے علاوہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے جی۔ اچھا سن لو میرے محترم ناظرین، یہاں پر اس نے اپنے ابو جان کو پیچھے دھکیل دیا، ان کے ابو کو داڑھی تو لمبی ہے لیکن معاویہ کی بھی داڑھی لمبی ہے، ابو سفیان کی بھی داڑھی لمبی تھی، ابو جہل کی بھی داڑھی لمبی تھی۔ اللہ لعنت کرے ایسے سفید داڑھیوں پر جن کے دل میں سوائے بغض اہل بیت علیہ السلام کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس بات کو تمیز سے بھی کہہ سکتے تھے۔ اب کیا یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ کی اپنی کتابوں سے، یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی، میں کئی مصادر سے ثابت کروں گا کہ ان لوگوں نے حملہ کیا ہے غیر زہرا سلام اللہ علیہا۔ تم ان کو بولو کہ جنہوں نے حملہ کیا وہ کافر ہیں، وہ بے غیرت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بی بی سلام اللہ علیہ اگر دروازے پہ آئی ہے، نہ شرعن نہ عرفن کوئی حرام نہیں ہے، جو شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، بہتر یہی ہے کہ وہ دروازے پہ آ جائیں تاکہ حجت تمام ہو، تاکہ اس گھر پہ حملہ نہ ہو۔ یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی، اس کتاب میں ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین۔ یہ شخص گالی دے رہا ہے بھائی، یہ شخص گالی دے رہا ہے، ابھی میری باری ہے، میں انہوں نے کہا کہ اس بات کو نہیں مان رہے نا، ان کی گالی ہم نے کیا سننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جب تمیز سے بات کریں گے تو ان کی بات سنیں گے، لیکن پہلے جی صاحب شیخ صاحب میں عادل بھائی کہہ رہا ہوں آپ کو تھوڑا فون سے مناظرہ کر رہے ہیں، جھگڑا کرنا چاہیے، کرنا نا۔ دوسری بات یہ ہے سن لیں یا قائم رکھ دیتے ہیں، پھر اپنی بارے میں بات کریں جتنا کرنا ہو، لیکن آپ اس کا جواب کریے کم سے کم۔ میرے محترم ناظرین، کتاب ہے الاحادیث المختارہ، الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی۔ اس کتاب میں میرے محترم ناظرین یہ جزء اول ہے اس کتاب کی، 2001 میں کتاب چھپی ہے دار خزر۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کی حدیث ہے ابو بکر سے، یہ حدیث نقل کرتا ہے، حدیث میں ابو بکر مرتے وقت کہتا ہے، صفحہ نمبر 89 میں ابو بکر خود کہتا ہے وَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي وَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ، تین چیزیں یہ ہیں کہ اے کاش میں ان کو انجام نہ دیتا، فَوَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فاطمہ، اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیت اقدس کو، ان کے دروازے کو، ان کے گھر کو بے پردہ نہ کروں۔ وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَى الْحَرْبِ یا عَلَيَّ الْحَرْبِ، اگرچہ انہوں نے اپنے گھر میں مجھ سے جنگ کرنے کی تیاری کر لی تھی، ٹھیک ہے تو پتہ یہ چلا۔ اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود ضیاء مقدسی کہتا ہے ھذا حدیث حسن عن ابی بکر، یہ حدیث حسن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کے اکابر ذہبی، بہت ابن حجر اسقلانی، بہت ساروں نے تصریح کیا ہے کہ اس کتاب کی ساری احادیث صحیح ہے، ضیاء مقدسی کی الاحادیث المختارہ۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ انہوں نے خود اعتراف کیا مرتے وقت۔ بھائی صاحب کیا کہنا چاہتے ہو، کیا کہہ رہے ہو، والد صاحب کے ہوتے ہو تم کیوں کہہ رہے ہو، بات کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ یہ اچھی کوئی سنت نہیں ہے، یہ تاریخ میں کہ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ کہ خاموش رہے وہ گناہ شیطان ہے۔ تو جب حضرت ابو بکر کی 3 سال خلافت رہی تو علی چپ کیوں رہے؟ الگ سوال ہے، وہ الگ سوال ہے کہ علی علیہ السلام خاموش رہے۔ بھائی صاحب بات یہ ہے، الگ سوال ہے کہ خاموش ہے۔ پہلی بات ہم گھر پہ آگ لگانے کی بات وہ فارغ ہو، پھر اگلا سوال کرو نا۔ اب تم دوسرا سوال لے کے کہ وہ خاموش رہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہیں گھر پہ حملہ نہیں ہوا، یہ شیعوں کا جھوٹ ہے، شیعوں کا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ شیعوں کا جھوٹ نہیں، آپ اپنی کتاب میں لکھی ہے، سمجھ آ رہی ہے بادل صاحب؟ میری بات ہاں دکھائے نا کہ کہاں پہ آگ لگا دی ہے۔ ہاں آ رہی ہے، ابھی سن لو، ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو بکر کا اعتراف آیا کہ انہوں نے، حضرت ابو بکر نے خود کہا کہ اے کاش میں بی بی سلام اللہ کے گھر کو، بھی اس کے مرتے وقت کی ندامت ہے، میں ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا۔ کیا کہہ رہا ہوں مجھے، آپ سیدھی سیدھی بات کریں، جتنا سوال ہے اتنا جواب دیں، آپ ساری ہسٹری کیوں کھول رہے ہیں؟ یہ تو لاسٹ کی بات ہے نا، 3 سال بعد کی۔ بھائی 3 سال بعد اس نے اعتراف کیا کہ اس نے گھر پہ حملہ کیا نا، وہ 3 سال والی بات آپ پہلے کریں نا، جو واقعہ پہلے ہوا اس کو پہلے بیان کریں نا۔ بھائی صاحب 3 سال بعد اگر ایک شخص جرم کا اعتراف کرے، وہ پہلے ہی واقعے کو ثابت کرتا ہے نا، آپ کیوں بے چین ہو رہے ہیں؟ جاہلانہ باتیں بند کرو، اپنے ابو کو ادھر لے کے آؤ، اپنے اس بدتمیز ابو کو ادھر لے کے آؤ۔ اچھا اس کے بعد میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے انصاب الاشراف، چاپ دار الفکر ہے، جلد نمبر 2 ہے، سن 1996 میں چھپی ہے۔ یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر نے حملہ ہی نہیں کیا۔ دیکھو یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 268 میں۔ اچھا
المدائنی عن مسلمہ ابن محارب عن سلیمان التیمی وعن ابن عون. دو اسانید کے ساتھ روایت کر رہا ہے، ایک سند نہیں، دونوں سند صحیح ہیں. ان ابا بکر ارسل الى علی یرید البیعہ فلم یبایع. ابو بکر نے پیغام بھیجا علی علیہ السلام کو بیعت کرو، اس نے بیعت نہیں کیا، علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا. فجاء عمر آیا ومعه قبس، اس کے ساتھ آگ کے شعلے تھے. کہتا ہے صرف دھمکی دیا، دھمکی دینا ہی کفر ہے. آپ کہتے ہیں نبی شیبہ نے اس روایت میں بولا تھا کہ دھمکی دی تھی، بعد میں انہوں نے آگ لگانے کے لیے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دھمکی دینا کفر ہے، اس سے بدتر کفر ہو ہی نہیں سکتا. جی یہ خلافت کیا ہے؟ یہ کون سی خلافت ہے؟ اگر یہ خلافت صحیح ہوتی تو اہل بیت علیہ السلام سب سے پہلے بیعت کر لیے ہوتے. یہ خلافت باطل ہے، اسی لیے تو ان کو آگ لگانے کی دھمکی دینا پڑتا ہے. آگ لگانے کی تو آپ کے والد صاحب نے اس کا اعتراف کر لیا کہ صرف دھمکی دیا. بھائی نبی کے گھر کو آگ لگانا، نبی کے ممبر کو آگ لگانا، دھمکی دینا، یہ خود کفر کی دلیل ہے. یہ خلافت کے باطل ہونے کی دلیل صرف نہیں ہے، یہ کافر ہونے کی دلیل ہے. پھر یہاں پہ دیکھو ابو عمر آیا، اس کے پاس آگ کے شعلے تھے، آگ کے شعلے قبس لے کے آیا. فطلقته فاطمة على الباب، حضرت بی بی سلام اللہ علیہ دروازے پہ عمر سے آئے، عمر سے ملے. فقالت یا ابن الخطاب تراک محرقا علی بابی، اے خطاب کے بیٹے کیا تو اپنے آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہے کہ تم میرے دروازے کو مجھ پر آگ لگائے گا؟ یہ شیعوں کا حدیث نہیں، آپ لوگوں کی حدیث ہے. قال نعم، اس نے کہا عمر نے کہا جی ہاں، میں اب اس گھر کو آگ لگانے کے لیے. وذلك في اقوى فيما جاء ابي ابوك، اور یہ آپ کے والد کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں، میں اس کو آپ کے والد کے دین کی خدمت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے بھائی اب ثابت ہو گیا نا، ثابت ہو گیا کہ آگ لگانے کا واقعہ صحیح ہے. آگ لے کے آئے تھے لوگ، انہوں نے گھر پہ حملہ کیا. عمر ابو بکر نے خود بھی مرتے وقت اعتراف کیا تھا کہ میں نے حملہ کیا بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر پر. تب اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ دروازے پہ کیوں گئی؟ اس موقع پر میرے محترم ناظرین سب لوگ جانتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ دخت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے، صحابہ کے سامنے جب ان کا ہاتھ چومتے تھے، ہاں تو وہ تو اس میں کوئی اشکال نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جب یہ لوگ لشکر لے کے آئے، سپاہی لے کے آئے کہ ہم اس گھر کو آگ لگانے کے جا رہے ہیں، تو اس وقت اگر وہ دروازے پہ آئیں تو ان پہ اتمام حجت کے لیے، ان کے منہ کالا کرنے کے لیے کہ بھئی علی علیہ السلام کو لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. امیر المؤمنین علیہ السلام کا لڑنے کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام تو صرف اپنے گھر میں بیعت نہیں کیا نا، بیعت نہیں کیا، نہ تلوار اٹھایا، نہ جنگ کیا. بی بی سلام اللہ علیہ ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے آگ لگایا گھر پہ. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ان کے سوال کا جواب آپ دے چکے ہیں. آپ اپنے والد کو لے کے آؤ، اپنے والد کو لے کے آؤ کہ بغیرت کون ہے؟ نبی کے گھر کو آگ لگانے والا وہ بغیرت ہے، کافر ہے. ہاں اپنے والد کو لے کے آؤ، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹ، والد کو لے کے آؤ، پیچھے ہٹ میاں، جب پیچھے ہٹو، والد کو لے کے آؤ. وہ جس کی داڑھی ابو سفیان کی داڑھی کی طرح، اس کو لے کے آؤ، لے کے آؤ اپنے ابو کو لے کے آؤ، اپنے ابو کو لے کے آؤ نا جس نے بغیرت بولا تھا. بغیرت کون ہے پتہ چلا نا؟ زندیق کون ہے، کافر کون ہے، ملعون کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آگ لگائے؟ وہ کیسے مسلمان ہے؟ ہمیں سمجھا دو بھائی. ابو کو لے کے آؤ، جب تک ابو کو نہیں لے کے آؤ گے آپ سے گفتگو ہو ہی نہیں. اپنے ابو کو لے کے آؤ نا. حضرت ابو بیوی حضرت علی کے گھر میں تھی، علی کی بیوی عمر کے گھر میں تھی. اب بے وقوف، ابو بکر کی بیوی اس کے گھر میں تھی. ابو بکر کی بیوی کیوں اس کے گھر میں ہو؟ بے وقوف آدمی. ابو بکر جب مرا ہے تو علی علیہ السلام نے اس کے بیوے سے شادی کیا، تو اسے ابو بکر کی دوستی کیسے ہوگی کہ ابو بکر کا دوست ہے وہ؟ تم آگ لگانے کی بات کرو نا. جو بھائی تم موضوع سے نہ نکلو. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے وہ کافر ہے، نبی کے گھر آگ لگائے وہ افضل المسلمین ہے. تو کافر کی بیٹی کافر ہے، نبی نے نکاح کیوں کیا حضرت عائشہ سے؟ وہ الگ سوال ہے. اوئے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. چپ کر بے، چپ یہ دیکھو، چپ خاموش. آپ ان کی کتابوں سے کفر دکھایا نا، میں نے کفر دکھایا نا. یہ ان کو اس نے سنا ہی نہیں. یہ مولوی چلا گیا تھا، اس مولوی نے مجھ سے کہا کہ ابو بکر نے آگ نہیں لایا ہے. جب میں نے اپنی کتابوں سے دکھا دیا نا کہ آگ لے کے آیا،